بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنے بے شمار مال و دولت اور بادشاہت کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر ڈٹے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے خداؤں کے دعوے داروں کو ایسی عبرتناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش و نافرمان ہو گیا۔ دوستو، شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو کس طرح عبرت کا نشان بنایا اور اس بد نصیب کا انجام کیا ہوا، اور پھر کس طرح ملک الموت علیہ السلام نے دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کی۔ پیارے ساتھیو، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسے قوم نہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف میں آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے، اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے میں قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ ان کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا، چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئی اور باغی ہو گئی۔ ان کے ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہود علیہ السلام اللہ کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد، جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا، اور یہ 2 بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید۔ شدید پہلے بادشاہ بنا، اس کے فوت ہو جانے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ پیارے ساتھیو، شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر اثر کر لیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بند تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع فرمایا اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا تو شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں اس کو بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر شداد مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا۔ احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد کے تیار ہونے والی جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس جنت میں دودھ، شہد اور پانی کی نہریں بھی روان کر دیں اور دنیا جہاں کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے
اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا۔ قوم عاد چونکہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے میں ماہر تھی اور شداد کی حکومت میں یہ فن تو عروج پر تھا، چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ٹیرلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور بلند ستونوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کی بنائی ہوئی جنت جب تک تیار نہ ہوگی تب تک وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم نہیں رکھے گا۔ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل میں بے صبری سے جنت تیار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت مکمل تیار ہو گئی اور اس کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا گیا اور ہر طرح کی خوبصورتی سے مزین کر دیا گیا، تو شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ شداد جنت کے مکمل ہونے کا پیغام سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی فوج کو لے کر جنت کو دیکھنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ چنانچہ شداد اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا تو اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس کے حواریوں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور کیوں جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا، تو اس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ ملک الموت ہیں جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ متکبر شداد حضرت ملک الموت سے عرض کرنے لگا کہ مجھے صرف اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ فرشتے نے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی ساری جنت زمین میں دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بارہا سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ قوم عاد کے لیے شداد کا یہ انجام کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو پھر چاہے شداد ہو یا شدید، اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا کر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے آخری بات قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی نہ سمجھے، تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی یہ خوفناک آندھیاں اور طوفان 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہیں، یہاں تک کہ اس پوری قوم کو اپنے بلند و بالا ستونوں اور سونے چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا، اور یوں یہ قوم یعنی قوم عاد غرق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے اس متکبر قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ جس وادی میں بڑے بڑے بلند و بالا محلات تھے، وہ تمام کی تمام وادی ایک ریت کے صحرا میں تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح زمین میں غرق کر دیا کہ وہاں پر صرف اور صرف ریت کے ٹیلے باقی بچے اور کسی بھی چیز کا نام و نشان نہ بچا۔ دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اپنی دوسری ویڈیو میں دوبارہ پھر ملیں گے، تب تک لیے اللہ حافظ۔